نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المكرمين المتقين وأولياء أمته والعلماء والمجتهدين والصالحين وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، بحمدہ تعالی دروس عرفان القرآن کی نشستوں میں سے ایک نشست میں ہم حاضر ہیں، اور آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے حیات برزخی، قبر کی جو زندگی ہے، اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات کیا کیا فرمائے ہیں، چند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلی نشست میں حیات برزخی قرآن کریم کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تھی، جو قرآن کریم کی چند آیات بینات کی روشنی میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ جو قبر کی زندگی ہے وہ حق ہے. اسی طرح آج کی اس نشست میں ہم چند احادیث مبارکہ، ویسے تو کثیر احادیث مبارکہ ہیں جو قبر کی زندگی پر دلالت کرتی ہیں، لیکن یہاں پر فقط چند احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے، جس کی روشنی میں ہم یہ جان سکیں گے کہ جو قبر کی زندگی ہے وہ حق ہے. جو انسان بھی اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد جب اس پر موت طاری کر دی جاتی ہے اور اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، تو دفن کرنے کے بعد انسان مردہ نہیں ہو جاتا، بلکہ انسان کو دوبارہ اللہ رب العزت زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور اسی زندگی کے بنیاد پر اگر انسان نے اپنی اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر جو زندگی بسر کی ہوتی ہے، وہ اگر اچھی زندگی ہو تو قبر کے اندر جا کر اس انسان کو انعام اور اکرام سے نوازا جاتا ہے، اور اگر اس انسان نے یہ دنیا والی زندگی اچھی بسر نہ کی ہو تو اس کو پھر عذاب برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اب چند احادیث مبارکہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کی زندگی کے متعلق کیا فرمایا ہے. کیونکہ جس کو انعام دیا جائے، جس کو نعمت میسر ہو قبر کے اندر، یا کسی پر عذاب مسلط کر دیا جائے، تو انسان عذاب کو یا انعام کو تب ہی محسوس کرے گا جب وہ زندہ ہوگا. اگر وہ زندہ ہی نہ ہو تو نہ تو پھر عذاب کوئی اثر کرتا ہے اور نہ اس پر کوئی نعمت انعام اثر کرتا ہے. لہذا آئیے اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے قبر کے متعلق. سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے مروی حدیث مبارکہ ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث پاک کو صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے. یہودی ایک عورت سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کے پاس آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ سیدہ، اللہ رب العزت آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. جب تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا دریافت کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبر کا عذاب جو ہے یہ کیا ہے، اس کے متعلق آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعم عذاب القبر حق، ہاں یہ جو قبر کا عذاب ہے یہ حق ہے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے. تو جس انسان نے اپنی زندگی اچھی بسر نہ کی ہو
تو اس کے لیے قبر میں جا کر عذاب اس کو دیا جائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ جو ہے یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب جو ہو رہا تھا وہ بھی گناہ کبیرہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ جو ان کے صغائر گناہ تھے ان کی وجہ سے ان پر عذاب مسلط تھا۔ پہلا شخص جو تھا اس کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے قطروں سے اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا جس شخص کو عذاب ہو رہا تھا وہ کیا کرتا تھا کہ وہ چغل خور تھا، چغلی کرتا تھا، ایک انسان کی بات سنتا دوسرے کو پہنچا دیتا، دوسرے کی بات سنتا پہلے کو پہنچا دیتا، لیکن وہ بات ایگزیکٹ جو انسان جیسے بات کر رہا ہے ویسی بات دوسرے تک نہیں پہنچاتا، بلکہ اس بات کو تبدیل کر کے، چینج کر کے، اینگل چینج کر کے دوسرے شخص تک پہنچاتا، اور دوسرے کی بات کو تبدیل کر کے پہلے تک پہنچاتا، اور اس کا مقصد کیا ہوتا؟ مقصد یہ ہوتا تاکہ یہ دونوں دوست آپس میں لڑ پڑیں، یہ انسان آپس میں لڑ پڑے اور ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، تو چغل خوری کرتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک انسان کو پیشاب کی وجہ سے جو نہیں بچتا تھا اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا انسان جو چغل خور ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر ٹہنی، درخت کی ایک تر ٹہنی کو لیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور قبروں پر رکھ دیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ جو درخت کی ٹہنی ہے اور اس کے پتے ہیں یہ خشک نہیں ہوں گے تب تک ان قبر والوں پر عذاب جو ہے وہ کم کر دیا جائے گا۔ یعنی جب تک یہ ٹہنی، جب تک یہ پتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تب تک اس قبر والوں پر عذاب جو ہے اس میں تخفیف کی جاتی رہے گی۔ اسی طرح اگلی حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف گئے۔ جب ان کی وفات ہو گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، اس کے بعد ان کی تدفین کی گئی، جب مٹی ڈال دی گئی آقا علیہ السلام نے تسبیح پڑھی، تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم نے بھی آقا کریم کے پیچھے تسبیح پڑھی، پھر آقا علیہ السلام نے تکبیر کہی تو ہم نے بھی ذات مصطفیٰ کے پیچھے بلند آواز سے تکبیر کہی، پھر ہم نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ پر قبر جو ہے وہ تنگ ہو گئی تھی، تو جب تسبیح پڑھی گئی اور تکبیر کہی گئی تو خالق کائنات نے ان کی قبر کو پھر سے وسیع کر دیا، قبر کو کشادہ کر دیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے دوسری چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اور ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ اگر جو قبر والا ہے، ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، جب ان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو ہم جو ان کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، بخشش کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تکبیر کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، یا اسی طرح ان کے لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں یا صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو کوئی بھی عمل جب ہم یہ نیت رکھ کے کرتے ہیں کہ اس کا ثواب قبر والے کو پہنچے، تو آقا علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس چیز کا ثواب جو ہے وہ قبر والے کو پہنچتا ہے، اور قبر والے کو، انسان کو اس چیز کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اگلی جو حدیث مبارکہ ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن الترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور آگے ارشاد فرمایا یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب ایک انسان ہے جس نے اپنی زندگی آسان طریقے سے بسر کی ہوتی ہے، تو اس انسان کی جو زندگی ہے اگر تو اس دنیا میں وہ اچھی گزرتی ہے، اللہ رب العزت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرمان کی روشنی میں گزرتی ہے، بسر ہوتی ہے، تو اس شخص کے لیے جو انسان کی قبر ہے وہ بھی جنت کا ایک باغ بن جاتی ہے۔
70 ہاتھ اس کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اور دوسری روایات کے مطابق تحد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس انسان کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور وہ انسان کو فرمایا جاتا ہے کہ نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا، اور وہ انسان کو پھر آرام سکون کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے گڑھوں میں سے بھی ایک گڑھا ہے یہ قبر۔ اگر کسی انسان کی یہ جو زندگی ہے وہ آسان طریقے سے بسر نہ ہوئی ہو، اچھے طریقے سے بسر نہ ہوئی ہو، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی کی جو قبر ہے وہی دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ تو اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جن کی روشنی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان قبر میں جا کر مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ رہتا ہے، اور قبر کے اندر انسان کو انعام و اکرام سے بھی نوازا جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان جس نے کے اچھے اعمال نہیں ہیں تو اسی انسان کو پھر عذاب بھی دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک آخری حدیث مبارکہ بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھیں، قبر میں جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے 3 سوالات ہوتے ہیں، بتا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور آقا علیہ السلام کے بارے میں تمہارا دنیا میں عقیدہ کیا تھا۔ تو اب یہ جو 3 سوال ہو رہے ہیں یہ مردہ سے سوال نہیں ہو رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مردہ ہو تو اس سے جب انسان کلام کرتا ہے تو وہ پھر جواب دینے کی سکت نہیں رکھتا، لیکن قبر کے اندر جب دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ قبر والا، وہ انسان اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ سوال سنتا بھی ہے اور ان کا جواب بھی دیتا ہے۔ ہاں، فرشتوں کو جواب دے رہا ہے، یہاں پر بتا تیرا رب کون ہے، تو اگر اس کا عقیدہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہے تو وہ بتا دے گا کہ میرا رب اللہ رب العزت ہے۔ پھر دین کے بارے میں اگر وہ آسمانی جو ادیان نازل ہوئے، مسلمان ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، عیسائی ہے، تو اگر کسی دین پر وہ ایمان رکھتا ہے تو تب بھی بتا دے گا۔ اور تیسرا کویسچن آقا علیہ السلام کی نسبت سے ہے۔ تو یہ جو تینوں سوال ہو رہے ہیں یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ وہ انسان جو قبر میں چلا گیا وہ مر نہیں گیا بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں قبر کی زندگی کے متعلق۔ اگر ان ارشادات کا کوئی شخص تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہے تو میں آپ کو حضور شیخ الاسلام کی کتاب بھی بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العالی آپ کی کتاب جس کا نام حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کتاب کا اگر کوئی انسان تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی انسان کے ذہن کے اندر قبر کی زندگی کے متعلق کوئی بھی کویسچن ہو، کوئی بھی سوال ہو، وہ اس کا سوال حل ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے متعلق اگر اس کا کوئی عقیدہ یا کوئی اپنا علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو حضور شیخ الاسلام کی کتاب جب وہ مطالعہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کے سارے سوالات وہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ باری تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔